السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی معتبر اور معزز سامعین و ناظرین کرام، حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے پروگرام مشعل راہ متفعل ہدایت ٹی وی کے ساتھ۔ میں آپ کی ہوسٹ طاہرہ رباب، فکر و آگہی کے اس سلسلے میں یہ جو بحر علم پروردگار عالم کی عطا ہے، جس کو صرف اور صرف فکر و تدبر سے سیکھا اور جانا جا سکتا ہے، اس کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم اس منزل کمال کو پانے کے اہل ہو سکے جس پر پروردگار عالم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، جس پر پروردگار عالم ہمیں لانا اور پہنچانا چاہتے ہیں۔ پاک پروردگار عالم نے حضرت انسان کو ایسے ہی یوں ہی بغیر کسی مقصد و مطلب کے خلق نہیں کیا ہے، بلکہ اس عظیم مشن کو مد نظر رکھنا اور اس کے مطابق زندگی کو تسلسل کو قائم رکھنا اور اپنے انجام خاص تک پہنچنا مقصد خلقت کو جان کر معراج انسانیت کا وہ زینہ ہے اور وہ کمال ہے، جہاں پر ہر انسان نجات یافتہ ہونے کی خوشخبری اپنی ذات کے لیے خود پیدا کر سکتا ہے۔ سلسلہ ہم جو پچھلی گفتگو سے لے کر چل رہے تھے وہ آج کے دور میں انسان کا اور امر ربی اور یہ سارے سلسلے اور فہم و سمجھ اور قرآن مجید کو، اس عظیم کتاب کو بمطابق دور حاضر سمجھ کر جینا پروردگار عالم کی خوشنودی کا حصول ہے۔ اسی کی تحقیق و ریسرچ اور اس کی اپنی تفتیش میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح سے مقصد زندگی کو پا کر نجات آخروی سے ہم بغیر ہو کر اور اپنے اس مقام عالی پر پہنچ سکیں جس کے لیے میرے خالق نے مجھے خلق فرمایا۔ کیونکہ آج یہ ایام ہے، امام علی علیہ السلام کی ولادت تھی، رجب کا مہینہ ایک بہت ہی حسنات لیے ہوئے مہینہ ہے، اتنا اس کی انرجیاں جو ان ایام سے شروع ہوتی ہیں، ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے، ماہ رمضان ہے، تو اس میں کائنات کے سسٹم آف یونیورس میں جو کہ سلسلہ چلتا ہے الیکٹرکسٹی سے، جو سلسلہ چلتا ہے انوار سے، نور پروردگار سے جو سلسلہ چلتا ہے، اس کی صفات کاملہ کے ان انوار سے جو کائنات کی ساری نور کی انرجی کو اپنے سے منسلک کر کے مرکز تک پہنچانے کا اور مرکز سے لے کر آنے کا سلسلہ اور نظام اور اپنی انوائرمنٹ رکھتے ہیں بٹوین میں۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پروردگار عالم، سائنس بھی یہی کہتی ہے اور ہم بھی یہی جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال وہ کہتا ہے کہ ثم استوى علی العرش، میں وہ خدا ہوں جو عرش پر بھی قابض ہو گئے۔ تو ہمارے پاس تو شعور ہی نہیں ہے کہ عرش کیا ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہے کہ عرش کا کون سا وہ پلانیٹ ہے جس کو خدائے بزرگ برتر نے عرش سے مشابہ فرمایا ہے۔ تحقیق میں چونکہ مسلمان نے تو زحمت کرنی نہیں، اس نے تو اندھا دھند بس اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ کیوں کہہ دیا؟ اس کے لیے اس نے ہمیں اور آپ کو خلق کیا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں ترتیب میں، سلسلے میں، نور میں، انرجی میں یونیورس کے نظام کو جان، پہچان، سمجھ اور میری قوت پروردگار جو نفخت من روحی تجھ میں نے در دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اس کائنات کے ایک ایک ذرے کے ساتھ، ایک ایک قدم کے ساتھ، ایک ایک سانس کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے اس منزل اور مقام پر پہنچ جہاں پہ میں تیری ذات سے خود بخود پہچانا جاؤں۔ جب بھی ہم کوئی کمال دیکھتے ہیں، جب بھی ہم کسی انسان کا کوئی بہت عالی مرتبہ کام کمال کردار دیکھتے ہیں تو بے اختیار ہم کہتے ہیں واہ میرے اللہ تیری شان، تو ہی ہے جو انسان کو دیتا ہے، تیری ہی کرم نوازی ہے۔ لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ یہ کرم نوازی اس پر تھی تو میرے پر کیوں نہ ہوئی، فلاں پر کیوں نہ ہوئی۔ یہ سارا سلسلہ سمجھنے اور بوجھ کا ہے، کیونکہ ہر ذی روح ایک متفرق انرجی ہے جس کو ریسرچ جدوجہد کے بعد
اس کمال تک پہنچنا ہے جو میری ذات میں پروردگار عالم نے رکھ دیا ہے. لیکن ہم اتنے ناعاقبت اندیش ہو چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہاں اس نے کر لیا، ٹھیک ہے بھائی، اس کے پاس تھی ابیلٹی، میں کیوں کروں. جس دن میں یہ سوچوں گا کہ اس نے جو ابیلٹی دکھائی، اس نے جو کیا کوئی بڑا کام، کوئی کمال، تو پروردگار عالم نے اپنے صفت جو اس کے وجود میں رکھی تھی امانت کے طور پر، اس نے اپنی دنیا میں موجود اس بدن کی اندر کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جو طریقہ کار مجھے بتایا گیا تھا، پروردگار عالم نے بتایا تھا، اس کے مطابق عمل کیا تو وہ ایک مقام پر پہنچ گیا جہاں وہ میرے خدا کی، پروردگار عالم کی اس صفت کو اجاگر کرنے کا اہل بنا. بہت امپورٹنٹ یہ نقطہ ہے، نہ جانے آپ کی سمجھ میں اس طرح آیا جس طرح میں چاہ رہی ہوں کہ نہیں، لیکن میں اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہوئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پروردگار عالم نے ہر ذی روح میں اپنا نور، اپنی روح امر ربی، اس کو در کر کے ان مٹی کے پتلوں کو، ان ڈیوائسز کو، ان خاک کو، آب رواں کو، ہر چیز کو جو انرجی اور قوت عطا فرمائی ہے، وہ پروردگار عالم کی قوت ہے، وہ اس کا نور ہے. ڈیوائس میں آ کے ہم اس کو اپنی کمال اور اپنا ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں. میرا کام اتنا ہے کہ میں ان صفات الہیہ کو اپنی جد و جہد سے ڈیفائن کروں، ریسرچ کروں، کائنات میں اپنے رب کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ جتنی مجھ میں الیکٹرکسٹی، نور اور قابلیت اور صفت کی ایک حد قائم کر دی گئی ہے، اس کے مطابق میں کرتا چلا جاؤں تو یہ نظام کائنات میں پروردگار عالم کا ہر ذی روح کے لیے ایک سلسلہ ہے. جو آپ فکر و تدبر کرتے جائیں گے تو آپ کے اندر کا جہان کھلتا چلا جائے گا. جتنا آپ سوچتے ہوئے ریسرچ میں آگے بڑھیں گے اتنا ہی، لیکن اپنی سوچ میں، یہاں یہ لفظ کہنا بہت ضروری سمجھتی ہوں، اپنی سوچ میں کبھی بھی اس چیز کو شامل نہ کیجئے کہ جو آپ کی فینٹازی سے، جب بھی آپ کی سوچ میں کوئی چیز آئے پہلے دیکھیے کہ میرے بدن کے اس ڈیوائس کو بنانے والے نے جو اندر نور کی طاقت اور روح رکھی ہے، کیا اس کے کتابچے میں جو مجھے ملا ہے اس میں اس کی انڈیکیشن موجود ہے، اس کا اشارہ موجود ہے. لیکن اس کو اس حساب سے سمجھنا ہے آپ نے جس حساب سے کہ کائنات کے سلسلے آپ کے سامنے یقین اور شہادت پیش کر رہے ہیں. قصہ آگے کا تھا، مجھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی یہ شہادت کے دنوں میں ان کی ذات پر گفتگو کرنے کے لیے میرا دل چاہا ابھی یہاں آپ کے پاس آنے سے کچھ لمحہ پہلے کہ چونکہ شہزادی کی شہادت کا دن گزرا ہے، امام علی کی ولادت گزری ہے، امام محمد تقی کی بھی گزری ہے، تو یہ سلسلے جناب علی اصغر کے ہم دیکھ رہے ہیں روز اول سے کہ کیا سلسلے چل رہے ہیں، شہادتیں بھی ہیں اور ولادتیں بھی ہیں، انوار کا آنا بھی ہے، زمین سے پلٹ جانا بھی ہے. جو غم مناتے ہیں اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں ایک قوت جو زمین پہ ملی ہوئی تھی وہ ہم سے رخصت ہو گئی، وہ اس زمین کی حدود سے نکل کر عالم ارواح میں کسی اور جہان کی وہ جو ترتیب ہے اس میں شامل ہوئی ہے. یہی ہمیں قرآن کہتا ہے اور یہی ہمیں متمدن دنیا بھی بتا رہی ہے. جناب زینب پہ میں نے ایک کلام لکھا ہے، میں وہ آپ کے حضور میں پہلے پیش کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہم جب سیرت پہ گفتگو کریں تو ہمیں تھوڑا بہت ادراک حاصل ہو کہ ہم کس شہزادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس طاقت کے بارے میں کر رہے ہیں، کس نور و انرجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس قوت پروردگار کی اس ظاہری تصویر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اس زندگی کے ہمارے تسلسل کے حساب سے جو دیکھا تو ہر چیز سے علیحدہ ایک ایسا نشان اور کردار ہمیں ملا کہ جس نے حاکم وقت کے دربار کو بھی ہلا کے رکھ دیا، اس کی عمارتوں کو لرزہ بر اندام کر دیا. وہ ایک خاتون تھی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بس کہا ہائے بی بی کی چادر، ہم چادر کے روتے رہے، کسی کو نہ دیکھا اس کو گالی دے دی، تم نے دیکھا نہیں، تم نے بی بی کی چادر کو پامال کر دیا. اگر ہم مشن جناب زینب سمجھاتے تو حجاب و پردہ ذات کے اندر سے خود بخود ظاہر ہو جاتا. آپ کسی کو بھی سختی سے کوئی بات نہیں منوا سکتے، اس سے نفرت تو پیدا ہو سکتی ہے
اکثر میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی. آپ نے ان کرداروں سے اتنی محبت پیدا کروا دینی ہے کہ خود بخود سیرت راہبران کا ہمارا طرز عمل بن جائے کہ ہمارے راہبر ہیں. تو جناب زینب نے جو سمجھایا، جب لوگوں کے پاس علم و عقل نہیں ہوتا تو اس پہ وہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک کنجسٹڈ، ایک محدود زمانے میں جی رہا ہے آج کا مسلمان. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ در باب علم سے لیتے ہوئے اور شہزادی جناب زینب عالیہ جیسی، جس سے کہ کوفے کی عورتیں آ کے علوم سکھا کرتی تھی اور معرفت الہی حاصل کرتی تھی، آپ کیا سمجھتے تھے کہ صرف قرآن پڑھا دیتی تھی؟ قرآن کے اندر چھپے ہوئے عرفان الہی کے جو نقطے تھے وہ علوم کی یہ ذاکرہ، وارثہ، مالکہ یہ بیان فرماتی تھی، جس سے کہ کائنات کے لوگ سیکھتے تھے، جس سے کہ عورتیں سیکھتی تھیں، کیونکہ عورت ہی عورت کو بہتر طریقے پر ان پہلوؤں کو سمجھا سکتی ہے جو اس کی سمجھ میں آئے اور وہ اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے خدا کا عرفان حاصل کر لے. ایک بڑی بات جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت پہ ایک دم سے وہ جو میرے فکر میں آئی، تو شہادت بی بی زینب کا سلسلہ چل رہا تھا، پوسٹ بھی آ رہی تھی اور سلسلے لکھے بھی جا رہے تھے. تو اس وقت میں مجھے یہ خیال آیا کہ دیکھیے، معصومہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی شہادت تھی، لیکن بی بی کی شہادت یہ جو تھی یہ اتنی عام تھی، وہ تو کہ اس سے کوئی انکار نہیں، اس سے تو انکاری ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی، لیکن اس سے انکاری نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ بھی اٹل ہے. لیکن یہ جو شہادت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا، ہر ایک کو ماننا پڑتا ہے کہ شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہ ہوئی اس روز. تو جناب زینب نے شہید ہو کر، مرد شہید ہوتے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کربلا کے ساتھ ابدی زندگی کی وہ دلیل ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مرد اور عورت کا جو فرق ہم لوگوں نے یا آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے وہ قطعاً کہیں بھی نہیں ہے. ایک شہیدہ جو خاتون ہے وہ بھی مردوں کی طرح جب شہادت پاتی ہے تو ہمیشہ کی زندگی پاتی ہے. یہ ہے وہ نقطہ سب سے بڑا جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیں بتایا اور پڑھایا. وہ عرفان سکھا کر گئی، وہ ہمیں تعلیم دے کر گئی کہ تم لوگ امر ربی کے وجود ہو. یہ ساری کہانی جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے کردار میں، اپنی تقریروں میں، اپنے خطبوں میں، مجھ سے کسی نے پچھلے دنوں کہا کہ آپ خطبات جناب زینب پر بھی زیادہ سے زیادہ گفتگو کیجیے اور ہمیں بتائیے تاکہ ہم سیرت جناب زینب کو سیکھتے ہوئے ان سے عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں. لیکن یہاں میں ضرور عرض کروں گی کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم ان بی بی کی سیرت کو بتاتے ہیں، جب بی بی کے خطبوں میں کہی گئی باتوں کو بتاتے ہیں، تو ہمارے اکثر لوگ، آپ یقین کیجئے کہ عام جناب زینب کے خطبات کو بیان نہیں کیا جاتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک ایک آدھ بات تھی جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کی؟ بلکہ پورا درس معرفت الہی دیا ہے بی بی سیدہ نے، فاطمہ زہرا کی بیٹی نے. اس شہزادی کی اس ساری جو بیان، خطبات اور صحیح اور کوشش ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک دو فقرے کافی نہیں ہے، بلکہ ترتیب زندگی میں جتنے بھی اقوال آپ کے پاس موجود ہیں ان کو بیان کرنا ہی معرفت الہی کی وہ ایک سب سے بڑی صحیح ہے کوشش ہے جو آپ کائنات تک پہنچا سکتے ہیں. کربلا رونے دھونے کے لیے خالی نہیں بنائی کہ قیامت تک، اور آج تو وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اس سلسلے بھی منافقتیں، سازشیں ایک دوسرے سے بڑھ کے، میں کراؤں گا، اس کی مجلس میں نہیں جانا، اس میں نہیں جانا، یہاں ذاتیات اور خود ستائی کا جو کیڑا اور بیماری لگ چکی ہے. میں زیادہ اچھا پڑھتا ہوں، اس کو نہیں ہے، اس کو نیچے کر دینا ہے، اور ساتھ میں بات کیا ہے کہ ایک تو نمائش ذات اور دوسرا روزی روٹی کمانا، پیسہ زیادہ میں کما لوں. جس کو آپ زیادہ تاثیر کے ساتھ بڑا دیکھیں گے اس کی ڈیمانڈ بھی اتنی ہو. تو یہ وہ حیف ہے،
یہ ہماری زندگیوں کی وہ سب سے بڑی شکست ہے جس میں ہم نے حق کو پا کر بھی حق کو اپنایا نہیں اور نہ ہی ہم نے اس کی ترویج کی ہے۔ کربلا نے ہمیں قربانی سکھائی تھی، دولت مال جمع کرنا نہیں سکھایا تھا۔ مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ بڑے بڑے اس وقت میں کوفے میں بھی چاہنے والے موجود تھے، لیکن وہ ڈر گئے، انہوں نے وہ بک گئے، وہ فتووں کے آگے خاموش ہو گئے، وہ یزید کے گھر میں بھر بھر کے جو دولت اور مال جو آج کا بھی وتیرہ ہے ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں، تو یہ باطل کا روز اول سے وتیرہ یہی ہے، سلسلہ ہی یہی ہے۔ حق کو مٹانے کے لیے وہ مال و دولت استعمال کرتا ہے، جو خریدے نہ جائیں ان کو ان پر ظلم اور بربریت اور تشدد، یہ جب بھی کہیں دیکھیں سمجھ جائیے کہ باقیات یزید و فرعون ہیں، جو کہ خدا کے خلاف کا قبیلہ کھڑا ہے، جو شیطان کی ابلیس کی پوری انجمن ہے، اس کی نسل ہے، اس کے باقیات ہیں۔ تو جناب زینب عالیہ نے جو کام کیا ہے، کربلا کے شہید شاید شہادت کے بعد اس مقام تک نہ ہم لوگوں کو پہنچا سکتے، ہم اس معرفت تک نہ پہنچ سکتے اگر وہ خاتون، اگر وہ زہرا کی بیٹی، اگر وہ علی کی بیٹی، وہ محمد مصطفیٰ کی نواسی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک قدم قدم پر ذرے ذرے کو حقیقت امر ربانی نہ سمجھا دیتی تو ہمیں آج وہ تھوڑا بہت شعور جو باقی رہ گیا وہ بھی چلا جاتا، کیونکہ جناب علی مرتضیٰ کا زمانہ دشمن تھا۔ آپ نے دیکھا رسالت کی تعلیمات کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے، ہر روز ایک نئی گھڑی گھڑائی آپ کو حدیث ملتی ہے۔ معاذ اللہ پچھلے دنوں وہ میں نے سنا تو میں دنگ ہی رہ گئی، شک ہو گئی، میں نے کہا دیکھیں جو یہ آج کا مسلمان رسالت کے اقوال کو رد کر کے اپنی منافقت کو حاوی کرنے کے لیے ایسے اقوال بولا، وہاں پر آپ اسلام کا نام کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہاں دین کہاں ہے؟ وہاں مذہب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر وقت کہا جاتا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، بھئی ہم نے نہیں کہا، اس نے کہا، جس نے زمین و آسمان کی سیکرٹ اسرار ربانی آپ تک پہنچائے، جنہوں نے آپ کو خدا کا تصور دیا، جنہوں نے آپ کو جنت و دوزخ کی حقیقت بتائی، جنہوں نے آپ کو اعمال حسنہ سکھائے، جن کے نام کا جھوٹا سہارا لے کر آپ جھوٹ بولنے کے لیے ممبر پر بیٹھ کر پورے اسلام کا گلا کاٹ رہے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ اگر حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو ابو بکر اور عمر بوڑھوں کے سردار ہیں۔ یعنی کہ جن لوگوں کے پاس اتنی بھی تعلیم نہیں ہے، اتنی بھی محبت محمد و آل محمد نہیں ہے، وہ اسلام کے ممبر پر بیٹھ کر ایسے ایسے خرافات پڑھیں گے، ایسے ایسے خرافات سنائیں گے کہ جنہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ بوڑھے ہوں گے ہی نہیں جنت میں۔ کسی نے یہی پوچھا، سلمان فارسی اداس ہو گئے، کہا یا رسول اللہ تو میرا کیا ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں۔ تو فرمایا کہ سلمان جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، وہاں سب جوان ہوں گے۔ اب جن کو حسنین کو نیچا دکھانا ہے، رسول اللہ کے قول کو مٹانا ہے اور اپنے قول کو دنیا میں اپنی دشمنی آل محمد کے زمرے میں ظاہر کرنا ہے، انہوں نے یہ بات جھوٹ نکال کر اور جھوٹے حوالے کتابوں کے دے دیے کہ اگر پیغمبر نے حضری کی روایت کی ہے حضری سے یہ پیغمبر کی روایت کی ہے تو فلاں فلاں اپنی پتہ نہیں کتنی کتابوں کے جھوٹ موٹ نام لے دیے جن میں ایسا کوئی ذکر کبھی ہے ہی نہیں، تھا ہی نہیں، اور وہ بنا لے، اس میں ایڈنگ کر لے نئی اشاعت میں ان کے قول کو محمد مصطفیٰ کا قول کہہ کر، تو ہم نہیں جان سکتے کہ انجام کار اس پورے انرجی کو غارت کرنے کا کیا ہو رہا ہے۔ تو جب ان کو میرا خیال ہے کسی نے محفل سے آواز دے لی کہ وہاں سب جنت میں تو جوان ہوں گے، یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا، تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کے سن کے تو فوراً بدل دی بات کہ نہیں، جب انسان مرتا ہے قبر میں جاتا ہے تو بوڑھا ہی جاتا ہے نا، وہ جو بوڑھے جوان بھی جاتے ہیں بوڑھے بھی جاتے ہیں، جب قبر میں جاتے ہیں نا بوڑھے، ان بوڑھوں کے، ارے بات جنت کی آپ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ فہم و ادراک مسلمان کو دیکھیے، مجھے یہ مثال اس لیے دینی پڑی تاکہ ہم حقیقت سلسلہ آج کی یہ خرافات تبلیغ ممبر سلسلہ اس کو سمجھنے کے حل ہو سکے۔ ہمارے دین اسلام کا بیڑا ہی غرق اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے حقیقت کو چھوڑ کر ہم نے جھوٹ کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ ہماری آنے والی یہ 1445 سال ہے،
آنے والی آج کی نسلیں جو ویسے ہی دین سے دور ہے، کون مطالعہ کرتا ہے، کون سنتا ہے، اور اگر جاتے بھی ہیں، اگر مسجدوں میں جانا بھی ہوتا ہے تو وہاں خطبوں میں اتنی خرافات اور دین کے مخالف باتیں ان ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں کہ آپ ان کو لاکھ بتائیں اور سمجھائیں، وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارے مولوی صاحب نے کہا وہ ایسا ہی ہے، جبکہ مولوی صاحب کے پاس اپنے علم کا ایک ذرا سا بھی نقطہ موجود نہیں ہے۔ وہ اپنے ماحول، اپنی گلی محلے کے کلچر میں اس قدر مقید ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ دراصل یونیورس پہ پھیلے ہوئے نظام کردگار کی حقیقت کیا ہے، انوار زمین و آسمان عالمین جو ہے، ان انوار میں پروردگار عالم کی قوت کے پہلو کیا ہے، ان کو اپنی ذات سے بنوانا اور ماننا جو میری ذات کے اندر نور خدا موجود ہے، اس پہ میری صحیح کا انجام کیا ہے، میرے لیے ہدایت کیا ہے، ان سارے سلسلوں سے بے خبر جمعے کی نماز پڑھا کر اپنے مال اور کھانے اور غلاظات اسی مسجد میں کرنے کے لیے جو لوگ مقرر ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ دین محمد کیا ہے۔ آئیے کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اس سارے کردار کو پڑھیے۔ کردار جناب زینب میرے آج کی بیٹیوں اور ماؤں کو روشنی کے اس جہان میں لے جائے گی جہاں سے آج کے معذرت خواہ ہوں لیکن صاحبان ممبر نے ایک بند کمرہ بنا دیا ہے، مقید کر دیا ہے، اور ہمیں جس بات پر لگا دیا ہے اسی پہ لگا دیا ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں ریسرچ نہ کریں، بات نہ کریں۔ بلکہ میں نے ایک دفعہ جب اس بات کو کیا تو ایک عالم دین نے باقاعدہ بحث و مباحثہ کیا اور انہوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ دیکھیے پروردگار عالم نے آپ کو پیغام دیا، پوری زندگی ایک پیغام ہے، آپ جناب زینب کا کردار دیکھیے تو وہی اس سے پہلے کہ وہ گفتگو کو سنتے انہوں نے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، اور وہ سلسلہ جو تھا اب جب آپ ان کو بتا رہے ہیں تو وہ نہیں لے رہے، تو آپ بتائیے کہ خود سے وہ اس مقام پر کیسے پہنچیں گے جہاں پر آپ کو وہ عقیلہ بنو ہاشم، وہ علی کی بیٹی جس نے اپنے لہجے میں دربار یزید اور بازار سرکار کو ہلا کے رکھ، گلیوں بازاروں کو ہلا کے چوراہوں کو رکھ دیا، اس شہزادی کے اس جو مدعائے تبلیغ امر خدا ہے وہاں تک وہ لوگ کیسے پہنچیں گے؟ للہ اپنے آپ کو ان قید کے، ان فصیلوں کے جو آپ کو 1445 سال سے بند کیا گیا ہے اور معرفت کی طرف آنے سے روک دیا گیا ہے، اس کو ہٹا کر اپنے محمد و آل محمد کی تعلیمات سے اپنی نجات کا راستہ تلاش کیجیے۔ میں نے جناب زینب کے بارے میں جو یہ کلام لکھا میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کے گوش گزار کروں کہ قبیلہ بنو ہاشم کی عابدہ زینب، میں پورے قبیلے کا نام آپ کے حضور میں پیش کر رہی ہوں۔ قبیلہ بنو ہاشم کی عابدہ زینب، علی کے باب بلاغت کی منتہا زینب، یہ ہے جناب زینب کا مقام، علی کے باب بلاغت کی منتہا زینب، مشن تھا کرب و بلا میں بنام ابن علی، علی کے بیٹے کا مشن تھا کرب و بلا نا، مشن تھا کرب و بلا میں بنام ابن علی، بڑھایا تو نے وہ حق کا مبارزہ زینب، اس مبارزے کو جو آگے بڑھاتی ہے۔ نام مشن کس کا تھا کربلا میں؟ علی کے بیٹے کا، امام حسین کا، لیکن حق کا وہ مبارزہ بڑھایا کس نے؟ جناب زینب۔ اور مبارزہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی جنگ کی حالت میں اپنے لائن سے نکل کے تن تنہا آگے بڑھ جانا اور اس کو مٹانا، چونکہ یہ فعل ہے اور مذکر ہے لہٰذا وہ بڑھانے کے اس میں آتا ہے کہ بڑھایا تو نے وہ حق کا مبارزہ زینب، اور سفر تھا پیش جو کربل سے کوفہ شام بنی، سفر تھا پیش جو کربل سے کوفہ شام بنی، سپاہ درد کی سالار اور زرہ زینب، سپاہ درد کی سالار اور زرہ زینب۔ اور اب جو سب سے اہم بات آپ کے حضور میں انہی اشعار میں معرفت کی تبلیغ کے لیے جو عرض کیا ہے اس پہ غور فرمائیے کہ فقط حجاب کا ہی درس کب تھا خطبوں میں، فقط حجاب کا ہی درس کب تھا خطبوں میں، وہ راز کن کی حقیقت گئی سجھا زینب، وہ راز کن کی حقیقت گئی سجھا زینب،
وہاں وہ ہمیں یہ نہیں بتا رہی تھی، انہوں نے کہا تھا چادر نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ باطل کے سامنے حق بیان کرنا ہر ایک پر واجب ہے. انہوں نے مجھے چھین کے مجبور نہیں بنایا، میں مامور. لوگ کہتے ہیں بی بی مجبور تھی، بی بی مجبور نہیں تھی، بی بی مامور تھی. بی بی چاہتی تو عرش سے جوڑے لانے والی ماں کی بیٹی تھی، اس کے بیٹوں کے لیے عرش سے جوڑے آ گئے تو جناب زینب کے لیے بھی ردا کہیں نہ کہیں سے آ جاتی. لیکن یہی وہ نقطہ تھا پورے کے پورے سفر جناب زینب کے خطبات کا اور ہر بیوی کے خطبے کا، کہ یہ بیٹھ کے نا میں کہ میرے پاس یہ مجبوری ہے. دین میں مجبوری نہیں ہے، تبلیغ خدا میں مجبوری نہیں ہے، امر حق کو پھیلانے میں کوئی مجبوری نہیں ہے. اٹھ جا کہ یہ تجھے وسائل بتائے گئے ہیں زندگی کو گزارنے کے لیے، لیکن اگر جب یہ آپ کے ساتھ مفقود ہو جائیں تو امر حق پہ گفتگو کرنا آپ کو کبھی بھی نہیں روکتا کہ آپ مجبور ہیں. آئیے جناب زینب عالیہ سے ترتیب زندگی سیکھیے، اسلوب حیات سیکھیے، اور اپنے آپ کو ایک بہانہ بنا کر اپنے آپ کو مقید کرنے کی بجائے عالم میں امر حق کو پھیلائیے. بتائیے اپنے اپنے مقام پر جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس میں ریسرچ کیجئے، پہلے تحقیق کیجئے، پہلے فکر محمد و آل محمد تک پہنچیے. کتابوں کا رٹ لینا علم نہیں اور نجات بھی نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے یہ کتابوں کا رٹ لینا اور پڑھ لینا. اور میں نے بڑی تسبیحیں پڑھ لی، میں نے بڑی نمازیں پڑھ لی. حاصل کیجئے ان تسبیحات سے، حاصل کیجئے ان نمازوں سے، کیونکہ ان میں نور الہی کی وہ قوی انرجی ہے جو آپ کو ذات سے زمین سے آسمان تک کے سیر کراتی ہے. لیکن وہ وجدان کہاں سے لیں گے آپ؟ وہ حقیقت تک آنے کے لیے ہمت کہاں سے پیدا کریں گے؟ آئیے ہمت زینب اور جذبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ لے کر آگے بڑھیں. فقط حجاب کا ہی درس کب تھا خطبوں میں، وہ راز کن کی حقیقت گئی سجا زینب. کہاں زمانے نے سمجھا یہ کیا ہے کرب و بلا، کہاں زمانے نے سمجھا یہ کیا ہے کرب و بلا. پیام معرفت حق کی ذاکرہ زینب، وہ ذکر کر کے گئی ہیں، وہ بتا کے گئی ہیں. لوگوں کو کیا پتا کیا تھا، کہاں زمانے نے سمجھا یہ کیا ہے کرب و بلا. پیام معرفت حق کی ذاکرہ زینب. اور تھا جس یزید کے دربار میں سکوت خواص، ہر خاص وہاں خاموش بیٹھا تھا جس یزید کے دربار میں سکوت خواص، وہ لہجہ حیدری سے کر گئی فنا زینب. اس سکوت کو اپنے حیدری لہجے سے فنا کر کے چھوڑ دیا. اور ایک پکار تھی میری شہزادی کی، ایک گفتگو تھی کہ ہر خاص و کام عام اٹھ کھڑا ہوا، یہ بی بی کون ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے یہ تھا حقیقت کا وہ بیان. کیا بی بی نہیں جانتی تھی کہ اتنے غیر مرد یہاں بیٹھے، مجھے نہیں بولنا چاہیے، یزیدیوں نے میری چادر بھی چھین لی ہے. لیکن معرفت الہی کا جو سبق شہزادی نے آپ کو دیا اس پر غور کیجئے. اس کا یہ مطلب میں نے قطن نہیں ہے، کیونکہ جوہلا ذہن ایسے بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھ رہی کہہ رہی ہیں کہ بغیر چادر کے بھاگتی پھرو یہ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ مقصد زندگی محض چادر اوڑھ کے بیٹھنا نہیں، بلکہ اگر وقت کے حاکم نے حق کو دبا کر باطل کو رائج کرنے کی کوشش کی ہے تو تم کو اٹھنا ہے. یہ بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں رہی ہے، تم کو اٹھ کے معرفت الہی کو بیان کرنا ہے. یہی سنتیں اور سیرتیں جناب زینب سلام اللہ علیہ آپ کو سکھا رہی ہے. معرفت الہی، ترویج حق اور حقیقت سے آگاہی. تھا جس یزید کے دربار میں سکوت خواص، وہ لہجہ حیدری سے کر گئی فنا زینب. اور ہماری حالت یہ بنا دی گئی ہے کہ ہمیں بس چادر کا نام لے لے کے رلایا جاتا ہے. فقط رلایا گیا ہم کو بے ردائی پر، شہزادی کی بے ردائی پر ہی. فقط رلایا گیا ہم کو بے ردائی پر، تھا امر حق یہ گئی دنیا کو بتا زینب. وہ امر حق تھا. امر حق کیا ہے؟ روح بھی امر حق ہے، کمال بھی امر حق ہے. کمال تبھی ہوتا ہے جب روح میں نفاست ہو، پاکیزگی ہو، طہارت ہو، قوت انرجی. آپ نے پورے کے پورے بدن کے میں نے مختلف بتایا ہے اسٹیشن ہے، وہاں سے منسلک ہوتی ہے جب ذات ذوالجلال کی اس انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہمیں مقام ابدیت تک لے کر مقام کبریائی تک پہنچاتی ہے اور ہم اپنے مرکز میں نجات یافتہ ہو کر واپس جاتے ہیں. ہم کو نجات پانی ہے میرے عزیزوں، نجات کی فکر کیجئے. دنیا کی روایتوں کو چھوڑ کر
حقیقت کو سمجھیے. معصومین نے زندگیاں آپ کو صرف اس لیے نہیں دی کہ ہائے ایسا ہوا کیوں ہوا اور انہوں نے ایسا کیوں کیا. یہ ہے معرفت کا وہ مقام، یہ ہے منزلت وضاحت محمد و آل محمد کہ جنہوں نے کبریا کی اصل حقیقت ہمارے سامنے بیان کی ہے. یہ دنیا بنانے کی، یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے، اس وجدان تک پہنچنا ہے آپ کو میرے پیاروں، اس حقیقت کو جاننا ہے. قرب خداوندی کو ابھی سے حاصل کیجئے، آپ خوش و خوشحال ہو جائیں گے. فقط رلایا گیا ہم کو بے ردائی پر تھا امر حق، یہ گئی دنیا کو بتا زینب. اور کیا فرمایا میری شہزادی نے اپنے عمل سے، کیا بیان ہے، وہ کیا عمل ہے جس سے سیکھنا ہے. نہ ڈرنا حاکم جابر سے حق بیاں کرنا، نہ ڈرنا. اب دنیا کے مرد جو یہاں بیٹھے ہوں غلط ملت باتیں کریں تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے، آپ کو اپنی شہزادی کی طرح اٹھ کھڑے ہونا ہے. نہ ڈرنا حاکم جابر سے حق بیاں کرنا، یہ در سے آ گئی ہم کو کہیں پڑھا زینب. یہی آ گئی کا درس ہے جو ہم کو میری شہزادی نے پڑھایا ہے. نہ ڈرنا حاکم جابر سے حق بیاں کرنا، یہ در سے آ گئی ہم کو گئی پڑھا زینب. اور نہ خوف کھایا، نہ خوف کھایا، نہ جھجکی یزیدیوں سے رباب. نہ خوف کھایا نہ جھجکی، یہ بہت اہم بات ہے. جھجک اس پہ ہوتی ہے جو مجرم ہو، جس کے اندر خرابی ہو، جس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہو، وہ جھجکتا ہے مردوں کے سامنے. جو حق کی روشن مشعل ہو وہ ان اندھیروں سے نہیں ڈرتی بلکہ اپنے کلام سے روشنی پھیلاتی ہیں. تو نہ خوف کھایا نہ جھجکی یزیدیوں سے رباب، وہ بن ردا کے بھی عرفاں گئی سنا زینب. وہ بن ردا کے بھی عرفاں گئی سنا زینب. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ کردار یہ پورے دین اسلام کو اپنی ذات میں سموئے ہوئے ہے. یہ آج صبح میں نے جب شہزادی کے بارے میں یہاں تک آتے آتے لکھا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کائنات میں جتنی بھی ترتیب ہے، جتنا بھی تسلسل ہے، ہمیں ہر محکمے میں ہر سلسلے میں مرد ملتے ہیں لیکن عورتوں کو ہمیشہ ہم نے پیچھے دیکھا ہے. اور کربلا وہ ہے جس کو کائنات میں متعارف کرانے کے لیے ایک ذات تھی. اس سے قبل میں نے ان کی ماں کو جو دیکھا کہ جب اتنا بڑا سانحہ دین میں ہوا کہ ان کا جب فدق لیا گیا تو بی بی جو اندر اس کا راستہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا ان کے گھر کا رسالت مآب کے زمانے سے، تو وہ اندر سے بھی جا سکتی تھی لیکن وہ گھر سے باہر کی طرف نکلی، باہر نکل کے اور پورا راستہ طے کر کے اوپر سے وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئی تاکہ دنیا دیکھے کہ دختر رسول حق کی ترویج کے لیے دربار میں جا رہی ہے گھر سے نکل کر. اس کے حیا اور پردے کا تو سب کو معلوم ہے نا، لیکن جب حق کی بات آئی، جب تبلیغ الہی کی بات تھی، جب ذات ذوالجلال کی معرفت اور امر حق کا بیان مقصود تھا تو رسول اللہ کی بیٹی نے ایک لحظہ بھی اس میں نہ جھجکی، نہ گھبرائی، نہ ڈری، بلکہ حاکم وقت کے روبرو ہو کر کہا کہ یہ میرے باپ کا دیا ہوا میرا حق ہے، اس پر کسی دوسرے کا حق نہیں. تو یہاں پر جب ان سے حجت اور جرح کی گئی تو بات یہ نہیں تھی کہ بی بی کو حق چاہیے تھا، بی بی قیامت تک اپنی سیرت آپ تک پہنچا رہی تھی اور انہوں نے پروردگار عالم کے جو بیانات قرآن مجید سے تھے ان کی وضاحت کر کے قیامت تک کے لیے آپ بیویوں کو بھی درس دیا ہے اور مردوں کو بھی حق و حقیقت کی شناخت کروائی ہے کہ مت پروردگار عالم کے احکامات کو اپنی ذات تک محدود رکھو. جب رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علم کا در موجود ہے، جب ایسا عظیم الشان خدا کا شیر، خدا کا چہرہ، خدا کا ہاتھ، خدا کے کان، خدا کی آنکھ، خدا کی زبان، خدا کا پہلو، اللہ اکبر جو خدا کہتا ہے کہ میں بے جسم بے نشان ہوں، جب وہ موجود ہے جو خدائی قوت پروردگار رکھتا ہے تو کیا ان کی انرجی میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ جا کر منوا سکتے؟ ان کے پاس دلیلیں بھی تھی، ان کے پاس ہر چیز موجود بھی تھی، ان کے قول کے آگے کوئی بولنے کا حق بھی نہیں رکھتا تھا.
لیکن یہ مشن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اس لیے کروایا گیا کہ قیامت تک یہ نظیر باقی رہے کہ رسول اللہ کی بیٹی منصب رسالت پر جب موجود ہے تو فرماتے ہیں کہ میرا ٹکڑا ہے، تو یہ بھی اس منصب کی ان کے بعد وہ ترویج کا حق رکھتی ہیں کہ اس منصب پر موجود جو بیان قیامت تک کے لیے باقی دربار میں رہنا ہے اس کو رسول اللہ کی بیٹی بیان کرے، کیونکہ رسول اللہ بتا گئے تھے کہ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو محزون کیا اس نے مجھے دکھی کیا، اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے اس کو رلایا اس نے مجھے رلایا۔ تو پروردگار عالم کے بیان کو کائنات میں ترتیب اخلاقیات اور سلسلہ حیات کو سمجھانے کے لیے یہ پھر سے میں بیان کر رہی ہوں کہ سلسلہ اخلاق اور سلسلہ ترتیب زندگی کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی دربار میں گئی۔ وہ جو خود فاقوں میں گزارے کر کے دوسروں کے لیے لنگر خانے بناتے ہیں وہ آل محمد ہیں، ان کو کسی فدق کا مال نہیں چاہیے، انہوں نے اس سے اپنے خزانے نہیں بھرے ہیں، بلکہ اس پر ایسے لوگ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو ان لوگوں کو دے دیے گئے تھے، غریبوں کو، بے روزگاروں کو ان تک پہنچا دیے گئے تھے کہ تم لوگ یہاں پہ کھیتی باڑی کرو، یہاں کی کھجوریں پیدا کرو، اپنا کاروبار کرو۔ تو وہ کتنے ہی بے یار و مددگار اور بے بس خاندان تھے جو وہاں سے اپنی روزی روٹی اور اپنی زندگی کا سلسلہ چلاتے تھے۔ جب وہ بے گھر ہو گئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہم سے ہماری ساری زندگی کا سلسلہ چھین لیا گیا ہے۔ تو تب دختر پیغمبر اٹھ کر کھڑی ہو گئی کہ تم نے کس حق سے میرے باپ کا دیا ہوا ورثہ مجھ سے چھین لیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، آل محمد اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے کچھ بھی، انہیں نہیں چاہیے، وہ تو بانٹ دیتے ہیں ہر چیز کو، انہوں نے تو کبھی اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں، وہ تو خود فاقوں سے زندگیاں گزارتے ہیں۔ آپ نے کہانیاں پڑھی ہیں، آپ کو سلسلے معلوم، آپ کے پاس روایتیں آ چکی ہیں۔ تو وجدان آپ کو حاصل یہ کرنا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی ماں کی سیرت پر عمل کیا تھا، اپنی ماں کی سیرت پر، کیونکہ ماں نے بتایا تھا کہ جب حق بیان کرنے کا وقت آ جائے تو کسی حاکم سے اور کسی دربار کے کسی مجمع سے مت ڈرنا، بے دریغ حق کو بیان کرنا، رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہمارا حق اور حصہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا، کیا کہہ گئے رسول زمانے کو کہ یہ جو میرے اہل بیت ہیں یہ کشتی نجات ہیں، جو ان سے متمسک ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ فنا ہوا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اہل بیت محمد کی اس کشتی کو پکڑے ہوئے ہیں، جو نام سے پکڑے ہوئے ہیں وہ بھی عمل سے خالی ہیں۔ یہ تھامنا نہیں ہے، یہ اس کشتی کے نام پہ اپنے آپ کو مال دنیا اور ہوس زر میں غرق کر کے ابلیسیت اختیار کرنا ہے۔ وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں تو اس دروازے پہ تو خود بخود غیب سے تب ملتا ہے جب اپنے آپ کو آپ اسی کے لیے وقف کرتے ہیں۔ سیرت محمد آپ کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کا وجود ایک ایسی ڈیوائس ہے کہ جس کے اندر کے سلسلے صرف اور صرف سوچ سے بنتے ہیں۔ یہی میرے مولا مشکل کشا نے بتایا، لیکن صبح سے شام تک نہج البلاغہ پڑھنے والے کتنی عرفان کی وہ پہلو اور منزلیں اور حقیقتیں ہم تک پہنچاتے ہیں جو ہمیں قرآن اور نہج البلاغہ سے مل رہے ہیں۔ بے شک میں نے کچھ چیزیں ایسی بھی جو ترجمے میں بدلی گئی ہیں اپنے مطلب سوچ و فکر سے، بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وضاحت الفاظ وہ لیے گئے ہیں، یہ بدل ہو جاتا ہے، وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ اس کے ترجمے کرنے والوں کو اپنے ماحول اور ارد گرد کے مطابق سمجھ آ رہے تھے۔ وہ مترجم یونیورس کے اس نظام میں غرق نہیں ہوئے۔ ہمارے ہاں علماء جو ہر ہی مسلک کے وہ دوسروں کو کافر کہہ کر ہر اس چیز کو رد کر دیتے ہیں اور تحقیق عالم پر ریسرچ کرنا اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں۔ کتابوں کے ڈھیر لگا دیں گے، جو پہلے راویوں نے یا متفکر جو ہستیاں تھیں، فکر کرنے والے لوگ تھے، جتنی ان کی پہنچ تھی، جتنا ان کا وجدان تھا، اس کے مطابق اس وقت کے لوگوں نے کو جو سمجھایا
آج 1445 سال تک کے بعد بھی آج کا صاحب ممبر وہی باتیں بیان کر رہا ہے، اس کو اپنی ذات کے لیے توفیق کیوں نہیں ہو رہی کہ وہ اس وجدان میں اترے جہاں پروردگار عالم اس کو کائنات کے حجاب ہٹا کے چیزیں دکھائے، اور جب اس کو حقیقت حق معلوم ہو جائے تو اس کو وہ بیان بھی کرے، وہ کائنات میں آگے پہنچائے کہ جس سے آنے والی نسل، ورنہ یقین کیجئے یہ سارے کا سارا بار آپ کے کندھوں پر ہے، یہ آپ کا جرم بنے گا۔ آپ سمجھتے رہے کہ میں وہاں مجلسیں پڑھ رہا ہوں، وہاں تقریریں کر رہا ہوں، اور کوئی کسی مسلک میں، کوئی کسی مسلک میں وہاں خطبے دے رہا ہوں، میں وہاں واز کر رہا ہوں، میں نجات یافتہ ہوں۔ قطعاً نہیں، نجات کسی اور چیز کا نام ہے۔ آپ کی نجات آپ کی سوچ نہیں ہے کہ آپ نے سوچ لیا۔ اب حضرت انسان مجھ سے ایک بہت بڑا یہ سوال ہوا ہے جس کو آج تو ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے دامن وقت میں کہ اس کو بیان کروں کہ کیوں یہ بہت سوال ہو رہا ہے کہ ایک مرد 4 عورتیں رکھ سکتا ہے تو 4 عورتیں ایک وقت میں ایک مرد کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اور کسی نے امام حسن کا جواب دیا کہ انہوں نے ایک پیالہ پانی کا منگوایا اور 4 پیالے چھوٹے لیے، ان کا پانی شامل کر کے کہا کہ اب اس کو تو علیحدہ کر کہ کون سا پانی کس پیالے کا ہے۔ اس لیے عورت کو ایک وقت میں ایک ہی شوہر رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کی دنیا کا بہت بڑا سوال پھر یہ ہے کہ یہ تو کوئی آج کے اس وقت کے دور کے لیے بالکل ٹھیک تھی، ان کو سمجھانے کے لیے بالکل درست تھا، کیونکہ اور کوئی لوازم ہی نہیں تھے جاننے کے لیے۔ لیکن آج تو وہ دور نہیں ہے۔ یہ سوال مجھ سے کیا گیا ہے، میرے پاس ہے، میں اس کا جواب انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں ضرور آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ دور تو اب ختم ہو گیا، آج کے دور میں تو آج ٹیسٹ موجود ہیں، آپ کا ڈی این اے بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ کس شوہر سے ہے، یہ کس کا ہے۔ آج کا سلسلہ تو وہ نہیں رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ نقطہ جو ہر وقت کی ضرورت کے مطابق اس وقت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا اور سمجھایا گیا، اور اسی کو پروردگار عالم نے ہمیں قرآن مجید میں یہی پوچھا اور بتایا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ فکر کیوں نہیں کرتے، یہ تدبر کیوں نہیں کرتے۔ آپ آج جب میں فکر و تدبر کی بات کروں تو کئی بیچارے گلی محلے کے ایسے علماء کرام جنہیں اپنے علاقے کے علاوہ کسی چیز کی خبر ہی نہیں، تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خدا آپ سے تدبر اور تحقیق مانگ رہا ہے اور وہ موجود ہے یہاں پر۔ اب ان سے جب یہ پوچھا جائے گا تو وہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ یہ ڈی این آج کا آپ کا ڈی این اے چیک ہو جاتا ہے اور ہر ایک پتہ چل جاتا ہے، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ جو توجیحات ہیں ان کے سلسلے، اس میں بھی وضاحت ہے کہ بہت پرندے ایسے ہیں، یہی سوال و جواب ہے جن سے آپ نے تحقیق اور ریسرچ کرنی ہے۔ خصوصاً وہ میرے سامنے آ گئی بطخ کی کہانی کہ اگر ان کا ایک پارٹنر ہوتا ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو وہ ساری زندگی اس کی مادہ بیوگی میں گزار دیتی ہے، وہ اپنے پارٹنر کے بغیر دوسرا پارٹنر لیتے ہی نہیں۔ بہت سے پرندے بھی ایسے ہیں جو اپنے پارٹنر کے ختم ہونے جانے کے بعد اپنی زندگی تنہا گزارتے ہیں، دوسرا پارٹنر نہیں لیتے۔ آپ اس کو اس طرح عام مت سمجھیے۔ اب ایک جو بادشاہ بنا ہوتا ہے، اب یہ دوسرے ایک پہلو ہے، یعنی یہ مختلف جہتیں کیوں ہیں اس طرح کی۔ آپ شیر کو دیکھتے ہیں تو شیر بادشاہ بنا بیٹھا رہتا ہے، وہ ایک شیرنی اس کے بچے پیدا کرتی ہے، اس کے لیے روزگار لے کر آتی ہے اور وہ اس کو کھلاتی پلاتی، جتنی ذمہ داری ہے وہ شہنشاہ بن کے اس سے لیتا ہے، اور وہ ایک اپنے شیر کے علاوہ کبھی کہیں ادھر ادھر منہ نہیں مارتی، اور لیکن وہ شیر جو ہے وہ ایک سے زیادہ شیرنیوں کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یعنی یہ سارے سلسلے کو کیسے آج کے دور میں سمجھا جائے، اس کو کیسے ہم اس سلسلے سے سمجھیں، کیونکہ ہمیں جائز و ناجائز کا بتایا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے۔ یہ انرجیوں کا وہ لیول ہے میرے پیارو۔ اب میرے پاس تھوڑا ٹائم بچا ہے، اس میں ہم اس تفصیل کو شاید میں اس طرح مفصل بیان نہ کر سکوں، لیکن دیکھیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے آپ کے حضور میں، یہی چیز سمجھ جانے کے بعد آپ کے یہ سارے عقدے کھل جائیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، کیونکہ مختلف انرجیوں کا سلسلہ مختلف طریقوں سے بنایا اور رکھا گیا ہے اس کائنات میں۔
جس کا آپ کو شعور ہی نہیں ہے، اس شعور کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا ہے، اس میں اپنے نوجوانوں کو لیبارٹریاں بنا کے دیجیے، اس میں اپنے جوانوں کو کائنات کے اسرار بتائیے، ان کو فزیکل، ان کو حسابی کے، وہ حساب کے، ریاضی کے وہ کلیے اور سلسلے سمجھائیے، جس سے آپ کو پتا چلے کہ فلاں سلسلے کی ترتیب جو نور کی رکھی گئی ہے خلقت کے لیے، اس کے لیے کتنی پاور اور گریویٹی کس جانور کو، کس انسان کو، کس سلسلے کو کس حد تک رکھی گئی ہے، کیونکہ نظام کردگار ہے، ہر چیز ایک ہی لیول میں نہیں بنائی گئی، ہر چیز کا ایک پہلو اور سلسلہ بنایا گیا ہے۔ بے شک یہی بات تھی اس وقت میں، لیکن آج کے دور میں آپ اس انرجی کو جو پروردگار عالم نے ایک عورت کو اور ایک مرد کو دے کر ایک بچے کے جنم کے لیے قائم کی ہے، اس انرجی کی پیورٹی کے لیے آپ کو یہ سائنس آپ کو متمدن دنیا قریب واضح کر دے گی کہ اس گریویٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے یہاں تو پھر ان مردوں کو برائی سے بچانے کے لیے 4 عورتوں کا بھی سہارا دے دیا گیا، لیکن ان ملکوں میں دیکھیے ہندوؤں میں نہیں ہے، وہ بھی ایک ہی وقت میں ایک عورت کے ساتھ رہتے ہیں، حالانکہ جب ان کو مجبوری آ جائے کوئی ایسی تو وہ اسلام کا سہارا لے لیتے ہیں اور عیسائیوں میں بھی اسی طرح ہے، کیونکہ وہاں کے جناب عیسیٰ کی جو تربیت تھی کچھ عرصہ کے لیے، یہ نظام قدرت ہے میرے عزیزوں، آپ اس پہ ریسرچ کر کے تحقیق سے نتیجے پر تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اعتراض کرنے کا اس لیے حق نہیں پہنچتا ہے کیونکہ ہم اس کلیہ ریاضی کو جو ترتیب انوار عالمین کے لیے بنایا گیا ہے، درج کیا گیا، وہاں تک پہنچنے کی عقل نہیں رکھتے ہیں۔ یہ لوگ گناہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ خرابیاں کر لیتے ہیں، یہ گناہ کر لیتے ہیں، یہ ایسا کر لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اگر کسی ایک کا دوسرے سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ جا کر اپنی زندگی ایک مرد کے ساتھ گزار لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو آج کے دور میں ہیں عورتیں یا مرد، وہ ڈھیروں کے ساتھ بھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو اس کو معاشرہ کبھی بھی اچھائی یا عزت کی نظر سے اسی لیے نہیں دیکھتا ہے معذرت خواہ ہوں کہ وہ نظام سسٹم جو ہے ہمارا نظام کائنات جو ہے سسٹم آف یونیورس کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ انرجیوں کو ہر ایک جین کے لیے وہ ایک راہ دی گئی ہے، ایک راستہ دیا گیا ہے، ایک انوائرمنٹ دی گئی ہے جس پہ اس نے چلنا ہے، گزرنا ہے۔ اب میں ایک اپنا وہ ڈیوائس لگا رکھی ہے تو ایک وقت میں وہ ایک ہی بھرے گا، دوسرے کو ضرورت ہے تو مجھے نکال کے پھر دینا پڑے گا تاکہ وہ بھر جائے، کیونکہ یہ تسلسل یا جو انوائرمنٹ ہے اس طریقے سے بنا دی گئی ہے، ایک سلسلے سے بنا دی گئی ہے کہ جہاں رجوع ہوتا ہے وہی اپنی اس کیپیسٹی کو، ابیلٹی کو لینے کے قابل ہوا کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس سلسلہ زندگی کو جس ترتیب سے بتایا بنایا ہے، اس کو ہر وقت کے لیے، یہ بہت اہم بات ہے، نقطہ ہے جو میں آپ کے حضور میں عرض کر رہی ہوں، اس مخصوص وقت کے لیے اس حساب سے طے کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم فرما رہے ہیں، میں نے یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس پہ غور فرمائیے گا کہ میرا خدا فرما رہا ہے کہ ہم ہر روز نئے نئے جہان پیدا کر رہے ہیں جو تم پر ابھی منکشف بھی نہیں ہے، یعنی کہ آج کوئی نئی وہ بات نہیں رہی ہے جو پہلے تھی، آج انکشافات بڑھ رہے ہیں، آج سلسلے زیادہ وسعت میں آ گئے ہیں، اس کے اوپر آج ہمیں ریسرچ کرنا ہے، آج ہمیں تدبر چاہیے، آج ہمیں فکر چاہیے، آج ہمیں وہ تحقیق چاہیے جو ہمیں آج زندگی کو بمطابق نظام قائم یونیورس کے کائنات کے مالک نے طے کی، بنائی اور ہمیں فکر اور تدبر کی تعلیم عطا کی۔ میرے عزیزو، جب تک آپ فکر و تدبر کی طرف نہیں جائیں گے کبھی کوئی راز ہائے کائنات آپ پرواہ نہیں ہونے جا رہا، کبھی آپ اطمینان قلب حاصل نہیں کر سکتے۔ آج دنیا اتنی فرسٹریشن میں ہے، آج دنیا اتنی پریشان حال ہے، مجھے دن رات کتنے پریشان حال لوگ فون بھی کرتے ہیں، بیماریوں سے، گھریلو حالات سے، یہ اسی لیے ہے کیونکہ ہم اپنے نفس مطمئنہ کو ہوس کی آگ میں ڈال چکے ہیں، اور ہوس نفس میں، نفس امارہ میں اتنے چل رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ سوجھ ہی نہیں رہا، اور ہم اپنی منزل سے بگڑ بھٹک چکے ہیں۔ جب منزل کا تعین ہی باقی نہ رہے تو جیسا بھی راستہ ہو
آپ اس راستے پہ کبھی بھی کسی منزل پر کامیابی سے نہیں پہنچ سکتے. کہیں دو راہ آئے تو آپ وہیں کھڑے ہو جائیں گے, بھٹک جائیں گے. اگر آپ کو اپنے راستے کی نشاندہی معلوم ہے تو آپ کسی بھی کراس کرتی ہوئی روڈ پہ نہیں جائیں گے, بلکہ اس سمت میں جائیں گے جس طرف کو آپ کی منزل ہے. یہاں جیسے کہ یہاں تو جگہ جگہ پہ آٹوبانوں پہ نشان لگا دیے گئے ہیں کہ آپ نے ہائی ویوں پہ کہاں سے جانا ہے, یہ اشارہ کر رہا ہے اس سڑک کو جانا ہے, یہ اشارہ کر رہا ہے اس سڑک کو جانا ہے. تو پورے متمدن دنیا کے نظام کو بھی جب تک وہ نظام کے مالک آپ کو ہدایت کے لیے اشارے نہ لگا دے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. البتہ ان اشاروں کو سمجھنے کے لیے آپ میں علم, تدبر اور فکر موجود ہونی چاہیے. اگر آپ ان کو پڑھ کے سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ نارتھ کیا ہے اور ویسٹ کیا ہے اور اوسٹ کیا ہے, تو آپ کیسے اس سمت کو نکلیں گے جس سمت کو آپ کی منزل ہے. اس سمت کو کیسے پہنچیں گے جہاں آپ کو جانا ہے, جہاں آپ کی ڈیسٹینیشن ہے. اپنے مقام کو سمجھنے کے لیے, اپنی راہ کا تعین کرنے کے لیے للہ فکر پیدا کیجئے. جناب زینب کو میں یہ پیش کرتی ہوں خصوصاً اپنی عاجز ٹریبیوٹ کہ اس شہزادی نے مجھے جو راستہ دکھایا, مجھے جو کائنات سجائی, مجھے جو حقیقت کردار جناب زینب نے بتایا, اس سے نجات یقین کیجئے یہاں بیٹھے بیٹھے آپ صاحبان نجات ہو بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی نجات تک پہنچانے کے اہل ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ہم اگر جاتے ہیں تو ہم نے اب ایسے جناب اب ایسے کرنے کی قبر پہ پہنچے جامع سلمان پہ, تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ اتنے اتنے قبیلے کے برابر کے لوگوں کو حق کے شفاعت رکھتے ہیں ان کے لیے. اور آپ جانتے ہیں یہ حق کے شفاعت کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ پھر کسی گفتگو میں وقت ملا تو ہم یہ اس حق کے شفاعت پہ ضرور گفتگو کریں گے کہ یہ شفاعت کا کانسیپٹ کیا ہے, کیسے کوئی کسی کی شفاعت کر سکتا ہے, جبکہ خدا یہ بھی کہہ رہا ہے ساتھ میں کہ میں اس وقت کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. ماں بیٹے کی نہیں, بیٹا ماں باپ کا نہیں, باپ بیٹے کا نہیں, بیوی شوہر شوہر بیوی کا نہیں, یعنی ہر کوئی اپنے ہال میں بھاگ رہا ہوگا. تو اس وقت آپ کی شفاعت یہ اور عالم ہے, شفاعت کا عالم دوسرا عالم ہے. یہ ابھی آپ پہ افتاد جب آتی ہے تو تب آپ ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں. پھر جب کہیں ایک ایسے میدان میں پیش پروردگار محشر جس کو کہا جاتا ہے, جب آپ اس منزل پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ شفاعت اب یہاں مجھے میری مدد کرنے کے لیے میں نے اپنی اپروچ کہاں تک بڑھائی ہوئی ہے, میرے تعلقات کہاں تک ہیں, میرے سلسلے میں میرے پاس قوت انرجی کس حد تک وہ سٹرونگ ہے کہ وہ مرکز جس سے میں نے محبت کی وہ میرے ساتھ کس طرح میں اس کے ساتھ منسلک ہوں اور وہ مجھے نجات دے سکتا ہے. یہ جو محبت محمد و آل محمد ہے یہ وہ قوت انرجی ہے. اگر آپ کے پاس پیورٹی ہے, یقین کیجئے اگر آپ کے پاس حقیقت پیورٹی ہے, اگر آپ اس سیرت کے عمل کرنے والے ہیں, اگر آپ تحقیق کی منزل پر ہیں, اگر آپ کمال محمد و آل محمد کو اپنی زندگی کا اسوہ حسنہ مناتے ہیں, صرف بابا سبحان اللہ کر کے ایک دو باتیں کرنے سے نہیں بلکہ تھرو آؤٹ آپ کو صداقت کی, اپنی ذات میں صداقت چاہیے, شفافیت چاہیے, سرور چاہیے, نیکی, طہارت اور پاکیزگی چاہیے, اور وہ جذبہ اور وہ ایم چاہیے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہم تک پہنچایا ہے. سلام کرتے ہیں اس بی بی کو, ہمارا دل سے سلام ہے اپنی شہزادی کے لیے اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے مشن کی تعلیم ہمیں دی اور ہم اس سے بے خبر جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا مس کر رہے ہیں, ہم کس شہزادی کی کتنی اعلیٰ تعلیم سے بے خبر ہے. آئیے کہ جناب زینب کو ایٹریبیوٹ پیش کریں, آئیے کہ ان کی شہادت کے دن عہد کریں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ, ہم کوشش کریں گے کہ صرف دوسرے کو تیسرے کو حجاب نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہ اس پہ دوسروں کی زندگیاں اجیرن کرنے کی بجائے مشن جناب زینب سلام اللہ علیہ سے وہ تعلیم و تربیت سیکھیں کہ ہمیں کسی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ رہے بلکہ ہر شخص خود بخود عمل و سیرت جناب زینب سلام اللہ پہ کاربند نظر آئے. اور اسی کے ساتھ آج کی اس نشست کو ہم یہاں پہ تمام کرتے ہیں, امید کے ساتھ کہ آئندہ ہفتے پھر آپ کے حضور میں حاضر ہوں گے, اور خیر و عافیت سے تب تک رہیے, سیرت زینب پر عمل کرتے رہیے, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ.